بعض لوگ کہتے ہیں ٹی وی پہ بتایا نا، تو ٹی وی پہ کون بتایا؟ مطلب امام بخاری بتا رہے؟ ٹی وی کی خبر معتبر ہے نہیں. ٹی وی اگر یہ خبر دے کہ گواہی دی گئی اور وہ گواہی قبول کی گئی تو بھی آپ کس طرح سے اعتبار کریں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ٹی وی پہ بتانے والا مسلمان ہے؟ ہاں نہیں. تو آپ اس کی بات پر اعتماد کتنا کریں گے؟ دین کے معاملات میں نہیں کر سکتے. آپ خود تصدیق کریں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی خبر دے رہا ہے کہ ہاں وہاں پر فلانی کمیٹی کا فیصلہ ہے، تو یہ گواہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ گواہی کی خبر ہے. دونوں میں فرق یاد رکھیں. یہ خبر ہے، لیکن وہاں قاضی کے پاس کیا ہوگا؟ وہ گواہی ہوگی. کوئی آدمی پیش کیا جائے گا قاضی کے پاس، کہے گا میں نے دیکھا، ٹھیک ہے. پھر اب اس کے بعد خبر عام ہو جائے گی. پھر کوئی بھی آدمی فون کر کے بول سکتا ہے ہاں کمیٹی کا اعلان ہوا ہے کہ کل رمضان ہے. تو یہ اخبار ہے، وہ گواہی ہے. شہادت اس کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کی خبر پھیلانا ہے. تو کوئی آدمی فون پہ بول دے تو چل جائے گا، لیکن دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کے بعد اس کی خبر عام کی جائے گی. تو گواہی ضروری ہے. خواہ کی خبر سے، اور آج کل واٹس ایپ وغیرہ میں ابھی ایک خبر آئی شیخ صالح الفوزان کا انتقال ہو گیا، حالانکہ دوسری خبر ہے نہیں یہ جھوٹی خبر ہے. یہ وہ زندہ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے. کوئی بھی آدمی کچھ بھی خبریں پھیلاتا ہے. کبھی کوئی شیخ سدیس کے بارے میں بول دیا، کبھی کسی کے بارے میں بول دیا. یہ جو ہے واٹس ایپ وغیرہ کی وجہ سے ایک بہت ہی بگاڑ کی چیز یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی بھی جھوٹی خبر بہت آسانی سے عام ہو جاتی ہے. تو اس کا لحاظ رکھیں. جھوٹی خبریں بہت ساری چلتی ہیں، ان کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. معتبر ذریعے سے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی غیر معتبر آدمی، فاسق آدمی تم تک کوئی خبر لائے، اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو. تو تحقیقی مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے. خبروں کو پھیلانے والا آدمی جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے. بغیر تحقیق کے خبر پھیلانے والا آدمی جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے. لہذا تحقیق کرنا چاہیے.